سے سوال کیا گیا کہ زکوٰۃ کن مصارف میں دینا جائز ہے، تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مصرف زکوٰۃ ہر مسلمان حاجت مند ہے جسے اپنے مال مملوک سے مقدار نصاب فارغ عن الحوائج الاصلیہ پر دسترس نہیں، بشرطے کہ وہ ہاشمی نہ ہو، نہ اپنا شوہر نہ اپنی عورت، اگرچہ طلاق مغلظہ دے دی ہو، جب تک عدت سے باہر نہ آئے، نہ وہ اپنی اولاد میں سے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، نہ وہ جن کی اولاد میں سے یہ ہے جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اگرچہ یہ اصلی و فروعی رشتے اعاذن باللہ بذریعہ زنا ہوں تو بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی مصرف زکوٰۃ کے زکوٰۃ کس جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے ایک ہی جملے کے اندر آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرما دیا کہ مصرف زکوٰۃ ہر مسلمان حاجت مند ہے۔ ہر مسلمان حاجت مند، ضرورت مند، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی زکوٰۃ اس پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اپنے مال مملوک سے مقدار نصاب فارغ عن الحوائج الاصلیہ پر دسترس نہیں ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ جو اپنی ضروریات اور ضرورت کی چیزیں پوری کرنے کے بعد نصاب کی بقدر اس کے پاس نہیں، یعنی نصاب ابھی تقریباً 1,20,25,000 پہ بنتا ہے، تو ضرورت کی چیزیں خریدنے کے بعد اور حوائج اصلیہ جو گھریلو یا بیرونی اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نکالنے کے بعد جس کے پاس نصاب کی رقم موجود نہیں ہے، نصاب سے کم ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی 40-50 ہزار رکھا ہوا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس نصاب تو نہیں ہے، نصاب سے کم ہے، تو جب تک یعنی 1,00,000 روپے بھی اگر ہے تو بھی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جب تک نصاب کو رقم اس کے پاس نہ پہنچے، تو یہ مسلمان حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کہ سید کو ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اگرچہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہو، طلاق مغلظہ اگرچہ دے دی ہو، جب تک عورت عدت کے اندر ہے، عدت کے دوران شوہر کے جو احکام کچھ باقی رہتے ہیں، اس لیے اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، جب عدت سے باہر ہو گئی تو اب وہ اس کی منکوحہ نہیں رہی، بیوی نہیں رہی، تو اب اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہ اپنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی وغیرہ ہیں، نواسہ نواسی ہے، تو جتنی بھی اپنی اولاد ہے، پھر بیٹیوں کے آگے یعنی نواسی نواسے، پھر ان کی اگرچہ اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد در اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے جن کی اولاد یہ ہے، یعنی والدین ہے، نانی نانا ہے، دادی دادا ہے، تو اس طرح پر دادی پر دادا پر نانا پر نانی، یہ جتنے بھی رشتہ دار بنتے ہیں کہ جن سے یہ پیدا ہوا ہے انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اگرچہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگرچہ یہ رشتے زنا سے بھی ثابت ہوں تو بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی اولاد ہے کہ اسے والد کا پتہ نہیں ہے، اس کا ماں نے بدکاری کرائی، اب اس پر تو صاف ظاہر تہمت نہیں لگتی، تو اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے یا اسے بعد میں پتہ چل گیا کہ فلاں نے بدکاری کی تھی، اس پر تہمت زنا ہے، تو اس کا یہ نطفہ ہے، تو اب شرعی طور پر یہ تو مجرم نہیں ہے بہرحال، لیکن اس صورت حال میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ زنا کی طرف سے اس کا باپ ہے، زنا کی طرف سے اس کا جو رشتہ دار بن رہا ہے، یعنی اصول و فروع کے اندر یا زنا ہی کی طرف سے اولاد بن رہی ہے، تو انہیں بھی بہرحال زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم ان پر بھی نہیں لگ سکتی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ کچھ لوگ ماں جن کی سیدانی ہوتی ہے اور سید بن بیٹھتے ہیں
اور باوجود تفہیم اس پر اصرار کرتے ہیں کہ سمجھانے کے بعد بھی وہ اصرار کرتے ہیں، حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے، ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یعنی جن کی ماں سیدہ ہے لیکن اس کا باپ سید نہیں ہے، غیر سید ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ سید نہیں ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح ہے، اور شریعت کے اندر جو نسب ہے وہ والد سے ثابت ہوتا ہے، والدہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ نسب ہمیشہ والد سے ہی ثابت ہوتا ہے، تو جس قوم کے ساتھ والد کا تعلق ہوگا اسی قوم سے بیٹا اولاد اسی قوم سے ہی شمار کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اور اپنے بہن بھائی ہوں یا کوئی یتیم ہے یا اپنی ہی بیوی کا نابالغ بچہ ہے، اگرچہ وہ یتیم ہو، یا چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، بہن بھائی وغیرہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ انہیں دینے میں دونا ثواب ہے۔ یعنی جو اپنے پھر رشتہ دار بھی بنتے ہیں، چچا ہے، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہن بھائی، انہیں دینے سے، یعنی اگر یہ حاجت مند ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس نصاب کی قدر موجود نہیں ہے، تو پھر انہیں اگر دیں گے تو انہیں دینے سے، زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے، ثواب زیادہ ہے۔ کیوں ثواب زیادہ ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اس میں ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کیا ہے، ایک اجر یہ ہے اور ایک اجر زکوٰۃ کا ہے، دو اجر اسے ملیں گے۔ اگر کسی باہر والے شخص کو دے گا جو رشتہ دار نہیں ہے یا دوست و احباب ہیں یا ہی اپنے محلے کے ہیں لیکن رشتہ دار نہیں بنتے، انہیں زکوٰۃ دے گا تو اسے بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا اس میں، لیکن ایک ہی اجر ہے، ایک ہی ثواب ہے اس کے اندر زکوٰۃ دینے کا۔ اور اگر اپنے ہی قریبیوں کو دے گا، یعنی بہن بھائی ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یا اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار ہیں، تو انہیں اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ صلہ رحمی کا حکم ہمارے دین اسلام نے بار بار دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے، تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ دینی ہو تب بھی اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، صدقہ فطر کا موقع آئے یا اس طرح کا کسی قسم کا بھی تعاون کا موقع ہو تو سب سے پہلے حق ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کہ اس میں صلہ رحمی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا زیادہ اسی کے اندر ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر دینی چاہیے۔ باقی اور بھی کچھ جو مصرف زکوٰۃ ہیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی